بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے، جس کا عنوان ہے مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف۔ سبق نمبر 7 شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 6 کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مکمل اور تفصیلی تعارف پڑھا تھا، اور آج کے اس سبق یعنی سبق نمبر 7 میں ہم حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فقہ حنبلی کے بانی اور موجد ہیں، یعنی فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل کے نام کی طرف منسوب ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ فقہ حنبلی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے اجتہادات کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم امام احمد بن حنبل کا نام و نسب دیکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا نام احمد تھا اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام حنبل تھا اور لقب ان کا امام اہل سنت والجماعت ہے۔ اب ان کی ولادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں 164 ہجری کے اندر بغداد شہر کے اندر امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی۔ جب 164 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا، تو پھر ان کی والدہ محترمہ نے ان کے چچا کی زیر سرپرستی آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ نے بغداد کے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے شیوخ سے علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، اور 7 سال تک بغداد کے بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث کی پیاس بجھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنے شہر کے محدثین سے حدیثیں نقل کر لیں، علم حدیث ان سے حاصل کر لیا، تو پھر آپ نے کوفہ، بصرہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، شام وغیرہ شہروں کے سفر کیے اور وہاں کے علماء سے حدیثیں نقل کی اور وہاں کے علماء سے علم حدیث حاصل کیا۔ جب آپ علم کے حصول سے فارغ ہوئے اور مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف اساتذہ سے آپ نے علم حدیث حاصل کر لیا، تو پھر آپ نے حدیث کی تدریس کا آغاز کیا اور اپنی عمر کے 40ویں سال میں آپ نے علم حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے شاگردوں کے بارے میں۔ چونکہ جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سب امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، اس لیے یہ لازمی ہے کہ ہم امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کے بارے میں بات کریں۔ تو آپ نے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اپنے شاگرد چھوڑے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جب شاگردوں کی تھی تو امام احمد بن حنبل کے جو استنباط تھے اور ان کے اجتہادات تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے وہ زندہ ہے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ شاگرد ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر شاگرد چھوڑے، ان سے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ تو بڑے بڑے محدثین جتنے بھی ہیں سب نے امام احمد بن حنبل سے علم حدیث حاصل کیا، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی جو ہیں یہ ابن ماجہ کے واسطے سے شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن معین جیسے بڑے بڑے محدثین اور یہ معناز شخصیات جو ہیں یہ ساری کی ساری امام احمد بن حنبل کے شاگرد رہے ہیں، اور بالخصوص امام ابو داؤد آپ کے شاگرد خاص رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے یہ خصوصیت کسی اور امام کو حاصل نہیں کہ بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہوں، یہ صرف اور صرف آپ کی خصوصیت ہے اور آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اب ہم آپ کی شخصی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت ابھی ہم نے پڑھا کہ کبار محدثین جتنے بھی تھے وہ سب کے سب آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم علم حدیث کے اندر امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کے محتاج ہیں، یعنی جتنی بھی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے لکھی ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ حدیث کا علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم علم حدیث میں امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کے محتاج ہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی ایک بہت بڑی یہ ہے کہ آپ کو 10 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد تھیں۔ اگر آپ رحمہ اللہ کی عبادت کی بات کی جائے
تو آپ انتہائی زیادہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھے اور حدیث سے انتہائی زیادہ محبت رکھتے تھے۔ آپ روزانہ 150 رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ بات بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بہت سے اہل علم حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم کی مشغولیت کی وجہ سے عبادت کی مشغولیت کو چھوڑ دیتے ہیں، یا علم کے اندر مشغول ہو کر عبادت اور ریاضت جیسی مصروفیت سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جہاں پر علمی کام کیا، جہاں پر اجتہادات کیے، قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس سے جدید مسائل کا حل نکالا، وہاں پر وہ متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے، یعنی دونوں خصوصیات آپ کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ انتہائی زیادہ نرم مزاج تھے، آپ بہت کم بات کیا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور جس سے بھی ملتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، لوگوں کے ساتھ نفرت کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں لیکن کبھی اگر معاملہ دین کا ہوتا، لوگ دین کی مخالفت کرتے یا علماء کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے، علماء کو برا بھلا کہتے، تو پھر آپ غصہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کے مزاج کے اندر بہت زیادہ نرمی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کے مزاج کے اندر بہت زیادہ سادگی بھی تھی۔ آپ کے صاحبزادے صالح بن احمد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ روٹیوں کے ٹکڑے لیتے تھے، سوکھے ہوئے ٹکڑے ہوتے تھے اور ان کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوتا تھا، تو آپ ان کو صاف کرتے تھے، پانی کے ساتھ دھوتے تھے، پھر ایک صاف پانی کے برتن کے اندر ان کو بھگو دیتے تھے اور کچھ اس کے اندر نمک بھی ڈال دیا کرتے تھے۔ جب وہ ٹکڑے نرم ہو جاتے تھے تو آپ ان کو نوش فرما لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ تو یعنی مزاج کے اندر اتنی زیادہ سادگی تھی کہ عام سا کھانا، بالکل معمولی سا کھانا بھی تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی آزمائش کے بارے میں، ان کے اوپر جو مصائب آئے، ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کے بارے میں۔ اور یہ بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی کہ، اور یہ عجیب اتفاق بھی ہے کہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں ائمہ میں سے ہر ایک کو حاکم وقت کی جانب سے کسی نہ کسی طرح کا ظلم، تشدد اور تعصب برداشت کرنا پڑا۔ تو چنانچہ اسی طریقے سے مامون الرشید کے زمانے میں ایک قاضی تھا جس کا نام تھا مملکت ابن ابی داؤد۔ یہ انتہائی غالی قسم کا معتزلی تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ قرآن، نعوذ باللہ، قرآن مجید فانی ہے، قرآن مجید مخلوق ہے، یعنی کہ جیسے دوسری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی، ایسی قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ بھی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اور اس قاضی کا اثر یہ ہوا کہ یہ سرکاری مذہب بن گیا، یعنی قرآن مخلوق ہے، قرآن فانی ہے، یہ بات سرکاری مذہب بن گیا۔ اور مامون چونکہ اس قاضی سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کا بہت زیادہ معتقد تھا، تو اس لیے مامون نے بھی اس کی رائے کو قبول کر لیا اور پھر مامون لوگوں پر جبر کرتا اور جبر کر کے کہتا تھا کہ تم مان لو کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ پھر مامون کی وفات کے بعد اس کا بھائی معتصم خلیفہ بنا، وہ بھی مامون کی طرح اسی رائے کو مانتا تھا اور اسی رائے کا قائل تھا۔ تو اس سرکاری مذہب ہونے کی وجہ سے یا بادشاہ کا اس عقیدے کا قائل ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے علماء کے اس وقت قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے حکومت کے ظلم و جبر کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس موقع پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو تھے، انہوں نے استقامت اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ آپ کو حکومت کی طرف سے اور دوسرے حکومتی نمائندوں کی طرف سے قرآن پاک کے مخلوق ہونے کے عقیدے کی طرف مائل کیا گیا اور قائل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ بات بالکل نہ مانی، تو جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو حکومت کے سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں سخت اور بھاری قسم کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا تھا، ان کی پیٹھ کو برہنہ کر کے اس پہ کوڑے لگائے جاتے تھے، آپ کو مدتوں قید رکھا گیا۔ تدریس جیسے فضیلت والے کام اور قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے جیسا عظیم کام، فتویٰ دینا، اس سب پہ پابندی لگا دی گئی۔ پھر بھی آپ اپنے موقف سے نہ ہٹے اور اپنے موقف پر جمے رہے اور صبر و استقلال کے ساتھ حکومت کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے اور آپ کے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی تزلزل نہ آیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ظلم و ستم کے اندر گزارا اور جیل کے اندر گزارا۔ پھر معتصم کی وفات کے بعد متوکل بادشاہ بنا، خلیفہ بنا، تو وہ امام احمد بن حنبل کا
معتقد تھا اور آپ کے حسن سلوک سے متاثر تھا، تو متوکل جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑے نرم لہجے اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا اور آپ کو رہا کر دیا اور آپ کے سامنے سرکاری عہدے پیش کیے، لیکن آپ نے اس کو ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ یہ میرے لیے پہلے سے زیادہ سخت آزمائش کا وقت ہے، یعنی پہلے جس آزمائش سے میں گزرا ہوں اس آزمائش سے زیادہ بڑی آزمائش میرے لیے یہ سرکاری عہدہ ہے، تو لہٰذا آپ نے سرکاری عہدے کو ٹھکرا دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فقہ حنبلی کی اہم کتابوں کے بارے میں۔ ویسے تو فقہ حنبلی پہ بہت سی کتابیں، بہت سے متون، بہت سی شروحات لکھی گئیں، لیکن چند جو اہم کتب ہیں جو فقہ حنبلی کے اوپر لکھی گئی ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب وہ المختصر فی الفقہ ہے، جس کو مختصراً مختصر الخرقی کہتے ہیں، چونکہ اسے علامہ ابو القاسم خرقی نے لکھا تھا اس لیے اس کو مختصر الخرقی بھی کہتے ہیں، اور اصل نام اس کا المختصر فی الفقہ ہے۔ یہ فقہ حنبلی کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں تقریباً 3000 سے زائد مسائل ہیں، اور یہ کتاب فقہ حنبلی کے اندر درسی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ اس کو بہت سی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت فقہ حنبلی کے اندر ایسی ہے جیسے مختصر القدوری کی حیثیت فقہ حنفی کے اندر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت فقہ حنبلی کے اندر ہے، چونکہ مختصر القدوری کی شروحات اتنی نہیں لکھی گئی جتنی شروحات مختصر الخرقی یعنی اس کتاب کی لکھی گئی ہیں۔ مختصر الخرقی کی جو شروحات لکھی گئیں ان میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ مشہور جو شرح لکھی ہے وہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو 13 یا 14 جلدوں کے اندر کئی دفعہ شائع ہو چکی ہے، اور اس کا نام ہے المغنی۔ یہ کتاب فقہ اسلامی کے پورے لٹریچر میں بہت ہی بلند مقام رکھتی ہے، اور بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ المغنی کا شمار جو ہے وہ فقہ اسلامی کی، صرف ایک فقہ یعنی فقہ حنبلی کی نہیں بلکہ فقہ اسلامی کی چند بہترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کی حیثیت ایک دائرۃ المعارف کی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری اہم کتاب فقہ حنبلی کے اوپر وہ العمدہ فی الفقہ الحنبلی ہے، اسے بھی علامہ ابن قدامہ نے تصنیف کیا ہے، اور اس کا انداز فقہ السنہ یا فقہ الحدیث کی کتابوں جیسا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کتاب جو ہے المقنع کے نام سے ہے، جو فقہ حنبلی کی ایک مشہور کتاب ہے، اسے بھی علامہ ابن قدامہ نے تالیف کیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے فقہ کے متوسط درجہ کے طلباء کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ فقہ حنبلی کی اور بھی دیگر کتب ہیں، مسند امام احمد بن حنبل، الکافی فی فقہ الامام احمد، اعلام الموقعین۔ اس کے علاوہ اور بھی کتب ہیں جو فقہ حنبلی کے اوپر لکھی گئی ہیں، لیکن یہ جن کتب کے اوپر ابھی ہم نے بات کی یہ اہم کتابیں ہیں جو فقہ حنبلی کے اوپر ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امام احمد بن حنبل کی وفات کے بارے میں۔ 12 ربیع الاول 241 ہجری بغداد کے اندر ان کی وفات ہوئی، یعنی جس شہر میں پیدائش ہوئی اسی شہر کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ سبق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہم نے تفصیلی تعارف دیکھ لیا۔ اگلے سبق میں یعنی سبق نمبر 8 میں انشاءاللہ ہم مختلف فقہی مذاہب کا جو تفصیلی تعارف ہمارا چل رہا ہے اس میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو کہ فقہ جعفری کے بانی اور موجد ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔